سبق نمبر 28 دو حرفی و سہ حرفی الفاظ کے جملے۔ اس سبق کے اندر آپ کو ایسے الفاظ ملیں گے جو دو حروف سے مل کر بنے ہوئے ہوں اور تین حروف سے مل کر بنے ہوئے ہوں، اور ان الفاظ کے ذریعے سے جملہ تیار کیا گیا ہوگا۔ یعنی کچھ الفاظ ایسے ہوں گے جو دو حروف سے مل کر بنے ہوئے ہوں، اور کچھ الفاظ ایسے ہوں گے جو تین حروف سے مل کر بنے ہوئے ہوں، اور اس طریقے کے حروف کے ذریعے سے ایک جملہ مکمل تیار کیا جائے گا۔ دیکھ لیجئے سب آ چکا ہے آپ کا، اور آپ کو پڑھنا اور سمجھنا دونوں ہی آسان ہیں۔ دونوں ہی چیز آپ کو سمجھنے کے لیے اور پڑھنے کے لیے آسان ہو جائیں گی، اس لیے کہ سب کچھ پیچھے آ چکا ہے۔ اگر آپ نے پیچھے کا سمجھا ہوگا اور اسے پہچان کی ہوگی تو میں سمجھتا ہوں آپ کو اردو پڑھنے میں اب کوئی دقت آنے والی نہیں ہے۔ کافی حد تک امکان آپ آسانی سے اس کو پڑھ پائیں گے۔ چلیے آج کے سبق شروع کر لیتے ہیں۔ سبق نمبر 28 دو حرفی و سہ حرفی الفاظ کے جملے۔ سچ بول، دیکھیے دو حرف سے ملا ہوا ہے، پہلا سچ جو آپ کا آ چکا ہے، بول یہ بھی آپ کا آ چکا ہے، تو سچ بول، خوش رہ، دعا مانگ، پاک صاف رہ، برف سرد ہے، سبق یاد رکھ، اس کو شوق ہے، شہر بہت دور ہے، کل کا سبق پڑھ، اس کے پاس کیا ہے، ایک پکا پھل ہے، دوا کا رنگ سرخ ہے، نہیں گہرا زرد ہے، یہ کس مرض کی دوا ہے۔ تب کو دور کرتی ہے، عقل سے کام لو، دری بغل میں داب، دھان کا کھیت کٹ گیا۔ اس طرف آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ الفاظ تو ایسے ہیں جو دو حروف سے مل کر بنے ہیں، اور کچھ الفاظ ایسے ہیں جو تین حروف سے مل کر بنے ہیں۔ شروع میں انہوں نے دو لفظوں کے ذریعے جملے بنائے ہیں، جیسے سچ بول، خوش رہ، دعا مانگ، لیکن جب دوسری لائن میں آئے تو تین لفظ کے ذریعے سے انہوں نے ایک جملہ یعنی ایک سینٹنس تیار کیا ہے۔ اگلی لائن میں اس کو انہوں نے چار لفظ کے ذریعے ایک جملہ تیار کیا ہے، اور اسی طریقے سے یہ بڑھاتے ہی چلے جا رہے ہیں، یعنی الفاظ کی کثرت یعنی تعداد بڑھتی چلی جائے گی اور جملہ ایٹومیٹکلی اتنا بڑا ہونے لگے گا۔ یہ آپ کو سب آسان ہو جائے گا آپ کے لیے، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ آپ کو پچھلے سبق یاد ہونے چاہیے اور آپ اس کو آسانی سے پڑھ سکتے ہیں۔ اس کا دوسرا صفحہ نمبر 16 پہ دیکھ لیجئے، تو اس کے پوری لائن یعنی پوری لائن میں سینٹنس یعنی جملے تیار کیے گئے ہیں، اور اسی طریقے سے اردو پڑھنے کے لیے آتی ہے اور اسی طریقے سے اردو کو پڑھا جاتا ہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے جو جملے کے ذریعے انہوں نے سینٹنس بنا کے سکھائے ہیں وہ سکھانے کے لیے ہیں، اور اب تک ہم سمجھتے ہیں کہ اگر آپ نے پچھلے سبقوں کو پڑھا اور ان کو یاد کر لیا اور ان کی پہچان بھی کر لی ہے تو اب آپ کو اردو پڑھنے میں اس میں کوئی دشواری نہیں ہوگی۔ اب چاہیں دو لفظ سے مل کر ایک جملہ بنے یا 10 لفظ سے مل کر ایک جملہ بنے، ایک سینٹنس بنے، آپ کو سب کچھ پڑھنا آسان ہو جائے گا۔ اس میں 10 جملے دیے ہیں، دیکھیے۔ خدا کے سب کام بے عیب ہیں، اس تال کے آس پاس کمر کمر گھاس ہے، پیڑ کے پھل پھول اور پتے پر غور سے نظر کرو، گدھے اور بیل صرف گھاس اور بھس پر بسر کرتے ہیں،
خدا نے ہم کو مٹی میں سے غلہ، شکر اور ساگ پات دیا۔ حسد، حرص، غصہ اور غرور دل کے مرض ہیں۔ جو دل بدی سے خوش ہو اس میں کوئی روگ ہے۔ خدا سے دعا کرو کہ ہم کو جھوٹ اور دغا سے بچا۔ سچ میں نفع ہے، سچ ہی عزت ہے، سچ ہی زور ہے۔ مال اور وقت اس کام میں خرچ کرو جس میں کسی کا بھلا ہو۔ تمت بالخیر۔ اس طریقے سے آپ نے پوری اردو کو مکمل کر لیا اور اللہ نے پورا اختتام کے ساتھ فائنل قاعدے کو کروا دیا۔ ہمارا قاعدہ مکمل ہو گیا۔ اب اس طریقے سے آپ لرن کر لیں گے تو آپ کو مکمل قاعدہ پڑھنا آ جائے گا۔ بقیہ ایک ویڈیو میں ہم پورے قاعدے کی مشق کرائیں گے ایک بچے کے ذریعے سے اور اس کو پڑھنا سکھائیں گے تاکہ آپ کو پڑھنے میں آسانی رہے اور آپ اردو کو اچھے سے لرن کرنا سیکھ جائیں۔ اگر آپ نے ان تمام ویڈیو کو یعنی جتنے بھی سبق نمبر 28 تک کے جو ویڈیو ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی تعلیمات پر موجود ہیں، اگر آپ نے پارٹ بائی پارٹ کے حساب سے دیکھا اور ان کو یاد کیا اور ان کی پہچان کی تو ہم سمجھتے ہیں آپ کو تقریباً 70% اردو پڑھنا آ جائے گی۔ بچا کچا اگلی 2-3 کتابوں میں آپ کو انشاءاللہ کافی حد الامکان اردو پڑھنے میں آسانی ہوگی اور پڑھنا کافی درجے تک آ جائے گا۔ لیکن دھیان اسی بات کا رکھنا ہے کہ آپ اس کو پارٹ بائی پارٹ کے حساب سے دیکھیں، اس کو یاد کریں اور ساتھ ہی ساتھ اس کی پہچان کریں۔ اگلی کتاب ہم جبھی شروع کریں گے یعنی مولانا اسماعیل صاحب کی اردو زبان کی پہلی کتاب جب ہی ہم شروع کریں گے جب ہم پورے ایک ویڈیو میں قاعدے کو ایک بچے کے ساتھ اس کی مشق کرائیں گے، اس کے بعد ہی شروع کریں گے انشاءاللہ۔ ان قریب ایک ایسا ویڈیو آئے گا جس میں آپ آسانی سے اردو کو قاعدے کی مشق کے ساتھ دیکھیں گے اور آسانی سے آنے والے ٹائم میں آپ کو اس سے کافی لابھ ہوگا۔ یعنی ایک ہی ویڈیو کے اندر پورا قاعدہ ہوگا اور اس میں کسی بچے کے ساتھ مشق کی جائے گی۔